نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين النبي الكريم سبحان اللہ وبحمدہ پڑھیے سارے ساتھی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وللہ الحمد وللہ الحمد وللہ الحمد لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ و یتدارسونہ، اللہ تعالیٰ کے کتاب کی تلاوت کے لیے یا سیکھنے اور سکھانے کے لیے جب جمع ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت ان کو اپنے سائے میں لیتی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، سکینت اور ایک اطمینان قلب کی کیفیت میسر ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، ان لوگوں کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالی آسمان کے ایوانوں میں فرشتوں کو بلا کر کرتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کو خالی دیکھنا، زیارت کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ تین چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھنا عبادت ہے۔ کعبۃ اللہ کو دیکھنا، زیارت کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ ماں باپ کے چہرے کو تکنا، زیارت کرنا، دیکھنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اور تیسری چیز قرآن پاک کو کھول کر دیکھنا، زیارت کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ آج ہم ایک آیت کو سیکھیں گے اور سمجھیں گے۔ آپ صرف خالی سنیں گے نہیں، بلکہ سننے کے ساتھ سمجھنا ہوگا۔ میں ایک آیت صرف سناؤں گا ہی نہیں بلکہ سکھاؤں گا، سمجھاؤں گا، پھر آپ حضرات آپس میں اس پر ڈسکس کریں گے۔ ہماری خواتین بہنیں بھی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ یہ سورہ طارق کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہباں نہ ہو۔
کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی آپ بولتے جائیں، کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر نہ ہو۔ اچھا جی، یہ آیت اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ میرے عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، اس آیت میں ایک بڑی اہم خبر ہے، اور قرآن خبروں کی کتاب ہے۔ فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، فرمایا میں نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے، ایسا چینل نازل کیا ہے، فیہ ذکرکم، جس میں تمہاری خبریں ہیں، تمہارا تذکرہ، تمہاری ہسٹری۔ قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت ہے کہ اس وقت 8 ارب انسانوں کی آبادی کتنی ہے؟ 8 ارب تک کم و بیش۔ ان 8 ارب انسانوں میں آگے قیامت تک کتنے پیدا ہوں گے؟ جو انسان بھی اس کتاب کو اٹھا کر دیکھے گا اس کو اس کی خبریں ملیں گی۔ اگر دنیا کا فرمان روا ہے، فوج کا جرنیل ہے، مزدور ہے یا کسان ہے، مسلم ہے یا غیر مسلم، مرد ہے یا خاتون، جو آدمی بھی اٹھا کر اس کتاب کو دیکھے گا اس کو اس کی خبریں ملیں گی۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ امت روئے اپنی قسمت پر کہ جس چینل میں ہماری خبریں ہیں اس کو تو آن نہیں کرتی۔ جیو، ARY، واٹس ایپ، فیس بک، نیٹ، گھنٹوں پر گھنٹے لوگوں کے بسر ہو رہے ہیں۔ سب کچھ آتا ہے لیکن نہیں آتا تو قرآن نہیں آتا۔ ایک جگہ پہ میرا خطاب ہوا، وکلا تھے سارے وہاں، 80-85 کی تعداد میں وکلا، میں نے تقریر کی قرآن پاک کے اہمیت پر، کیونکہ اس کائنات کا سب سے قانونی کتاب تو قرآن پاک ہے۔ میں نے ان وکلا سے پوچھا کہ بھائی ناظرہ قرآن پاک جن ساتھیوں نے پڑھا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ کوئی 8-10 لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا۔ ناظرہ قرآن پاک پڑھنا نہیں آ رہا، آپ کو جا کے اس کا ترجمہ، اس کے تقاضے، اس کے تفاسیر یہ تو درکنار ناظرہ نہیں آتا۔ بہرحال بہت بڑا سانحہ ہے کہ یہ قوم قرآن سے نا آشنا ہے۔ قرآن خبروں کی کتاب ہے اور آپ کی خبریں ہیں اس میں۔ ان خبروں میں سے بڑی اہم خبر ہے اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی۔ خبر یہ ہے کہ ہر شخص کی نگرانی ہو رہی ہے۔ خبر کیا ہے جناب؟ ہر شخص کی نگرانی ہو رہی، یاد کرتے جائیں، ہر شخص کی نگرانی ہو رہی، اور ہر شخص کی نگرانی کے لیے، مانیٹرنگ کے لیے ہر انسان کے پیچھے 4 خفیہ ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں۔ کتنی ایجنسیاں ہیں؟ 4۔ خبر کیا ہے؟ ہر شخص کی نگرانی ہو رہی ہے۔ سارے ساتھی بتائیں نا، ہر شخص کی نگرانی ہو رہی، اور ہر شخص کی نگرانی کے لیے کتنی ایجنسیاں ہیں؟ 4۔ سب سے پہلا انتظام تو یہ ہے کہ جس ہستی نے ہمیں پیدا کیا ہے نا، وہ فرما رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور اس کی براہ راست نگرانی کا اتنا سخت انتظام ہے کہ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ یار اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، جس نے پیدا کیا ہے اس کو معلوم نہیں ہوگا؟ یہ سب سے پہلا انتظام کیا ہے؟ تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے، اور سینوں کے
جی یہ سارے ساتھی بتائیں گے نا تو یہ چیز یاد ہوتی جائے گی، کیونکہ پھر آپس میں آپ ڈسکس کریں گے۔ تم جہاں کہیں ہو کون تمہارے ساتھ ہے؟ اللہ اور سینوں کے ایک جان یہ تو ہوا پہلا انتظام۔ دوسری ایجنسی، ہر انسان کے کندھوں پر 2 کیمرے مین ہیں، کیمرے مین جن کا نام ہے کرامن کاتبین، لکھنے والے۔ کیا لکھتے ہیں؟ ما تفعلون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ لکھ رہے ہیں۔ عن الیمین و عن الشمال قعید، دائیں اور بائیں چمٹے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، نظر نہیں آتے، لیکن ایمان ہے نا بھائی، کیونکہ فرشتوں پر اگر ایمان نہیں لایا تو ایمان ہی نہیں ہوگا۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہاں بھائی ہمیں نظر نہیں آتے، یہ نظر آئیں گے جب ہم قبروں سے اٹھیں گے۔ نوجات کل نفس معها سائق و شہید، صاحب ہر آدمی کے ساتھ یہ دونوں فرشتے اس کے ساتھ لگے ہوئے ہوں گے۔ یہ دوسری ایجنسی۔ پہلا انتظام، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے اور دلوں کے یہ جانتا ہے۔ دوسری ایجنسی کرامن کرامن کاتبین، کیمرے مین کا نام یاد رکھیں، کرامن کاتبین۔ دائیں طرف والا ہماری نیکیاں ریکارڈ کر رہا ہے اور بائیں طرف والا ہماری برائیاں۔ میرے عزیزوں، بھائیوں اور بہنوں، ایک تیسری ایجنسی بھی ہے ہمیں مانیٹر کر رہی ہے، وہ ہے سر سے لے کر پاؤں تک کے جسم کے سارے اعضاء بولیں گے۔ آج اس دنیا کے ملک میں جسم کے اعضاء میں سے صرف یہ زبان بول رہی ہے، یہ خود نہیں بول رہی، اللہ کے حکم سے بولتی ہے۔ علمہ البیان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر قوت بیانی رکھی ہے، ورنہ کئی لوگ ایسے ہیں زبان ہیں لیکن بول نہیں سکتے۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر اکٹھے ہو کر بلوا کر تو دکھائیں، کیونکہ یہ اللہ کے حکم سے بہت بڑی نعمت ہے یہ زبان۔ یہ اللہ کے حکم سے بول رہی ہے، باقی اعضاء خاموش ہے۔ کل جب قیامت کا ملک ہوگا تو وہاں یہ اعلان ہوگا کہ الیوم نختم علی افواہہم، آج بھائی زبان بند، باقی جسم کے اعضاء اللہ کے حکم سے بولیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے، ابھی بول رہے ہیں اشاروں سے، کل ان کو زبان ہوگی۔ تشہد ارجلہم، پاؤں کو زبان ہوگی۔ وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ جب چھپ کر جرم کرتے ہیں تو ڈر نہیں لگتا انہیں کہ آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گی۔ آج تو ٹچ موبائل پر لوگ تفریح کر رہے ہیں نا جی، پتہ نہیں کیا 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 کچھ دیکھا جا رہا ہے، ہوش نہیں ہوتا کہ یہ آنکھیں بولیں گی، کان بول اٹھے۔ یہ انگلی سے اس طرح صرف وہ بٹن دبانے کی دیر ہوتی ہے نا، ساری چیزیں، ڈر نہیں لگتا کہ یہ انگلیاں بولیں گی۔ بولیں گھنٹوں پر گھنٹے، جس آدمی کو دیکھو اس کے پاس یہ ٹچ موبائل ہے، ٹیڑھا غرق کر کے رکھا ہے اس نے، ضرورت بھی نہیں، ان کے پاس بچے ہیں بچیاں ہیں گھر میں، ان کے پاس کبھی پوچھا ہے کہ بیٹا تم نے کیوں رکھی ہے یہ موبائل ٹچ؟
کیا ضرورت ہے؟ عزیزوں، نسلیں تباہ ہو رہی ہے. فرمایا کہ ڈر نہیں لگتا ان لوگوں کو کہ آنکھیں بولیں گی. جسم کا ہر عضو اللہ کے حکم سے بول اٹھے گا. جس طرح کا کام لیا ہے ان سے اسی کے مطابق بولیں گے. یہ تیسری ایجنسی. پہلا انتظام، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے دلوں کے. دوسری ایجنسی کرامن، اور تیسری ایجنسی اور میرے عزیزوں چوتھی ایجنسی بھی ہے، ہمیں مانیٹر کر رہی ہے. وہ ہے یہ زمین. یومئذ تحدث کہ اس دن یہ اپنی خبریں بیان کرے گی. کیوں؟ بے ان ربک اوحی لہا، اللہ تعالیٰ اس کو حکم کرے گا بولو. یا ابو ہریرہ، مرد ہو یا عورت، جس نے بھی اس پر نیک عمل کیا ہے اس کی بھی خبر دے گی، اور برا عمل کیا ہے تو اس کی بھی خبر. ہر چیز اس پر نقش ہو رہی ہے، سیو ہو رہی ہے. زمین کا یہ ٹکڑا انشاءاللہ آپ کے حق میں گواہی دے گا. اور ایک واقعہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں بیت المال میں جب سامان جمع ہوتا تھا، غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں تقسیم کرنے کے بعد جب کمرہ خالی ہو جاتا تھا تو اس کمرے میں زمین پر نفل نماز ادا کر کے زمین سے مخاطب ہوتے تھے کہ زمین گواہ رہنا، علی نے حق کے ساتھ تجھے بھرا تھا اور حق کے ساتھ خالی کیا. ڈرتے تھے نا، ان کو معلوم تھا یہ بے جان چیز نہیں ہے. حضور نے ایک صحابی حضرت ربیہ کو فرمایا، ربیہ بچ کے رہنا اس زمین سے، یہ تمہاری جڑ ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بیک وقت چار ایجنسیاں ایک لمحے کے لیے بھی انسان سے یہ الگ نہیں ہے. ہر لمحے اللہ ہمارے ساتھ، فرشتے دائیں بائیں چمٹے ہوئے ہیں، حرکت اپنے جسم کے اعضاء سے کرتے ہیں، اور چلتے پھرتے کہاں ہیں بھائی؟ زمین پر. یہ چاروں ایجنسیاں بیک وقت انسان کے پیچھے کیوں لگائی گئی ہیں؟ اس لیے کہ یہ انسان اس دھرتی پر اللہ کا نائب ہے، خلیفہ ہے، گورنر ہے. اس انسان کی حیثیت ہے، اس 4 فٹ انسان کے لیے زمین سے لے کر آسمان کے کہکشاؤں تک پوری کی پوری کائنات اس کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند تمہارے، یہ سورج ابھی غروب ہوا ہماری خدمت کے لیے نا، کل طلوع ہوگا کس کے لیے؟ ہمارے لیے بھائی. یہ زمین کے اندر رزق کے اتھاہ خزانے کس کے لیے ہیں؟ رات اور دن کی تبدیلی کس کے لیے ہے؟ ہواؤں اور فضاؤں کا آنا کس کے لیے ہے؟ حتیٰ کہ اعلان کر دیا کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، آسمان و زمین کی ہر چیز ہے انسان تمہارے لیے مسخر ہے، کیونکہ اس کو کوئی بہت بڑا کام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے اس دھرتی پر. ہے کہ نہیں ہے یار؟ اتنی بڑی کائنات، اس کے لیے اتنے بڑے اختیارات اس کو دیے گئے، تو پھر اس سے کچھ حساب و کتاب نہیں ہوگا. مانیٹرنگ اس کی ہو رہی ہے کہ کیا کر رہا ہے یہ اس دھرتی پر اللہ کا نائب اور خلیفہ اور گورنر کیا کر رہا ہے. یہ چیز ہماری مانیٹر ہو رہی ہے
کہ ہر وہ کام کرنا جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کام سے رکنا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یہ مانی ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز ہم یہاں ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں کہ یا اللہ ہم صرف تیرے بندے ہیں، نہ صرف یہ نسل انسانی کو اللہ کی طرف بلانا اور اس دھرتی پر رب کا لایا ہوا نظام